وَيُؤْمِنُونَ بِهِ اور اس پر ایمان لاتے ہیں وَالَّذِينَ آمَنُوا اور بخشش مانگتے ہیں ان لوگوں کے لیے ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما اے ہمارے پروردگار آپ کے علم اور آپ کی رحمت نے وسعت میں لے لیا ہے ہر چیز کو فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقهم عذاب الجحیم بس مغفرت فرما دیجیے ان لوگوں کی جو تائب ہونے والے ہیں اور پیچھے چل پڑے ہیں آپ کی راہ کے وقهم عذاب الجحیم اور بچا لیجیے ان ایمان والوں کو دوزخ کے عذاب سے ربنا وادخلهم جنات عدن اے ہمارے پروردگار اور داخل کیجیے ان ایمان والوں کو ایسے باغات میں کہ ان پر خزاں نہیں ہے اللہ کی وعدہ ہوں وہ جن کا آپ نے ان سے وعدہ بھی فرمایا ہے ومن صلح من آبائہم اور ایمان والوں کے ان باپ دادا کو بھی بخش دیجیے جو صالح اور نیک ہوں وازواجہم اور ایمان والوں کی ان عورتوں کی کو بھی بخش دیجیے جو نیک اور صالح ہوں وذریاتہم اور ایمان والوں کی اولاد کو بھی بخش دیجیے جو نیک اور صالح ہو انک انت العزیز الحکیم بلا شبہ آپ ہی ساری کائنات پر زبردست ہیں اور حکمت والے ہیں گزشتہ جمعے کے اندر ہم نے اللہ کی اس پاک مخلوق کا ذکر کیا جو ان آیتوں میں خدا تعالی نے بیان کیا ہے اللہ کی وہ پاک مخلوق نور کے بنے ہوئے فرشتے اور فرشتوں میں خاص الخاص وہ فرشتے جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور اللہ کے عرش کے ارد گرد ہیں نور کے بنے ہوئے پاک مخلوق فرما بردار اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے اور اللہ کے عرش کے ارد گرد یہ خاص الخاص فرشتے ہیں ان لوگوں کا خاکیوں سے کوئی رشتہ نہیں اور نہ کوئی تعلق ہے ساکنان عرض جو ہیں زمین پر جو فرشتے آباد ہیں جو انسان آباد ہیں زمین پر یہ اولاد آدم سے یہ خاکی ہیں اور وہ نوری ہیں
کوئی رشتہ کوئی تعلق ان کا آپس میں نہیں ہے، مگر رشتہ ایمان کی وجہ سے ان فرشتوں نے اہل ایمان کے حق میں اللہ کے حضور میں دعا کی ہے، اور معلوم ہونا چاہیے آپ کو کہ یہ اللہ کی پاک مخلوق، یہ نوری فرشتے جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور عرش کے ارد ہیں۔ پچھلے جمعے میں کچھ اس پر بھی تھوڑا سا میں نے بیان کیا تھا۔ ساتوں آسمانوں کے اوپر پانی کا سمندر ہے، چھٹے آسمان پر سدرۃ المنتہا ہے، یعنی جڑ چھٹے آسمان میں ہے، اور اس کی شاخیں اور پتے ساتویں آسمان پر ہیں۔ ساتویں آسمان کے اوپر پانی کا سمندر ہے، اور وہ اتنا ہی گہرا ہے پانی کا سمندر جتنا کہ یہ زمین اور آسمان کے درمیان خلا ہے۔ اس پانی کے اوپر 8 فرشتے ہیں جن کی شکلیں بکروں جیسی ہیں، پہاڑی بکروں جیسی۔ ان کا سارا بدن ہی پہاڑی بکروں جیسا ہے۔ ان کے پاؤں سے لے کر، کھروں سے لے کر ان کے گھٹنوں تک ان کی پنڈلیوں کی لمبائی اتنی ہے جتنا کہ زمین اور آسمان کے درمیان خلا ہے۔ وہ 8 فرشتے ہیں، انہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا۔ یہ حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ گویا تخت رب العالمین اللہ کا جو عرش ہے سب سے اوپر ہے، اور اللہ کے عرش کی وسعت کتنی ہے وہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ زمین و آسمان اگر اللہ کی کرسی کے اوپر رکھ دیے جائیں تو ایسے معلوم ہوں گے کہ فرات میں ایک لوہے کا چھلا پڑا۔ اللہ کی کرسی اتنی وسیع ہے، جیسا کہ خود اللہ نے ارشاد فرمایا واسع کرسیہ السماوات والارض، واسع کرسیہ السماوات والارض۔ اللہ کی کرسی نے آسمانوں اور زمینوں کو اپنی وسعت میں لے لیا ہے۔ اب اگر کرسی کو عرش پہ رکھ دیا جائے، اگر کرسی کو عرش پر رکھ دیا جائے تو کرسی ایسے معلوم ہوگی کہ ایک پرات میں لوہے کا چھلا پڑا ہوا ہے۔ اس عرش کے ارد گرد ہیں فرشتے، اندازہ لگا لیجئے وہ تعداد میں کتنے ہوں گے۔ خاص مقرب ہیں وہ فرشتے عند ذی العرش، اور وہ 8 فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، ان کا ذکر کیا اللہ تعالی نے اپنی کتاب مقدس میں سورہ المومن کے پہلے رکوع میں۔ فرماتے ہیں کہ یہ عرش کے ارد گرد جو فرشتے ہیں اور جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، یہ میرے حضور میں استغفار کرتے ہیں۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، یہ استغفار کرتے ہیں ایمان والوں کے حق میں۔ نہ یہ دھڑے باز ہیں، نہ یہ جانبدار ہیں، نہ یہ کوئی سائیڈ لیتے ہیں، نہ کوئی طرفدار ہیں۔ اللہ کی پاک مخلوق ہے، ضد سے، حسد سے، عناد سے، دھڑے بازی سے، جانبداری سے
سائڈ لینے سے بالکل پاک ہیں. لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. اللہ کی کسی حالت میں نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کام کرتے ہیں جو اللہ کی طرف سے حکم ملتا ہے. ساری اولاد آدم کے حق میں استغفار نہیں کرتے. کہ اللہ ساری اولاد آدم کو جو اشرف المخلوقات ہے، مسجود ملائکہ کی ساری اولاد کی مغفرت کر دے، سب کو بخش دے.